بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنوری 1 2017. اس وقت میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے 29 دسمبر کا. اس میں ایک نیوز ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی پرل ہاربر میں، جس میں امریکہ کے پریزیڈنٹ براک اوباما اور جاپان کے پرائم منسٹر شریک ہوئے. وہاں انہوں نے پیس کا عہد لیا، اور وہاں پر جاپان کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ we must never repeat the horrors of war again. The horror of wars again. یعنی ہمیں آخری فیصلہ لے لینا چاہیے گا کہ ہمیں جنگ کی جو تباہ کاریاں ہیں، جنگ کی جو بھیانک تباہی ہے، اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. اس کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی اس کو لوگ لیتے ہیں نیگیٹو سینس میں، جس کا ایک پازیٹو اسپیکٹ بھی ہے. دیکھیے، جاپان نے امریکہ کے جو نیول بیس تھی پرل ہاربر میں، اس میں 6 جنگی جہاز بھیجے اور بمبارڈ کر کے تباہ کر دیا اس کو. پھر جنگ شروع ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اس کی لمبی کہانی ہے. آخر میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے جاپان کے اوپر اور اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر دیا. یہاں پر جنگ ختم ہو گئی. تو اس خبر کو لے کر جب میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ جس فینومینا کو ہم سیکنڈ وار کہتے ہیں وہ دراصل ڈیٹرنٹ وار کا فینومینا تھا، ان اینڈ آف وار کا فینومینا تھا. اتنا بڑا ہرر، اتنا بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بعد انسانیت کی ضمیر نے طے کیا کہ اب ہمارا آپشن صرف پیس ہوگا، وار ہمارا آپشن ہی نہیں ہوگا. شاید آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی. بہت زیادہ پیس کے نام پر آرگنائزیشن قائم ہوئی دنیا میں، اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے لوگ پیس کے میسج کو لے کر. کیوں؟ ساری دنیا کے ضمیر نے یہ چاہا کہ اب وار کو ریپیٹ نہ کیا جائے. گویا کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے وار کے آپشن ہی ختم کر دیا. اس طرح میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ایک میسج آیا پاکستان کے ایک صاحب کا. پاکستان کے ایک صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ انہوں نے افریقہ کی ایک کرسچن لیڈی کو بھیجا تھا ہماری جو کتاب چھپی ہے ایج آف پیس. یہ کتاب انہوں نے بھیجی تھی ان کو. تو اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی امیج تو وائلنس کی امیج بنی ہوئی ہے، وار اور وائلنس. تو اسلام کے حوالے سے ہم پیس کی بات کیسے کریں؟ تو دیکھیے، ایک طرف ساری دنیا آ گئی ہے پیس کی طرف، لیکن اسلام کا نام بن گیا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس. آپ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا. جاپان کو بہت بڑا خوفناک تجربہ ہوا تھا کہ 2 ایٹم بم گرائے گئے اس کے اوپر، لیکن جاپان نے مکمل یو ٹرن لے لیا اور پیسفل پلاننگ کی اپنے قوم کی. جرمنی میں دیکھیے، ایسٹرن پارٹ آف جرمنی چھین لیا گیا تھا، وہ بھی بالکل پیسفل ہو گئے جو ہیرو بنے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور انہوں نے پیسفل پلاننگ کی. برٹن میں دیکھیے، برٹن نے اپنی کالونیز کو آزاد کر دیا اور برٹش امپائر کو ختم کر دیا. تو ساری دنیا میں پیس ہی پیس کا چرچا ہونے لگا. لیکن مسلم دنیا کا معاملہ ڈفرینٹ تھا. انہوں نے وائلنس کو آپشن بنایا اپنا، وار کو آپشن بنایا اپنا. تو ایسا کیوں ہوا؟ حتیٰ کہ سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے وہ لوگ. اس پر میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسری قوموں نے
گلوبل اپرچونیٹیز کو لے کر اپنی پلاننگ کی. ایک طرف ان کی اپنی گریوینسز تھی اور دوسری طرف تھے دنیا میں جو اپرچونیٹیز کھلی تھی نئی. تو جاپان نے، جرمنی نے، برٹن نے، خود امریکہ نے ورلڈ اپرچونیٹیز کو لے کر اپنے نیشنل پلاننگ کی. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنی وکٹمائزڈ کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر پلاننگ کی انہوں نے. یعنی مسلم قوم جو تھی اس زمانے میں ایک وکٹمائزڈ قوم تھی، ان کے اپنے احساس کے مطابق اس کے گریوینسز تھے، اسی کو لے کر پلاننگ کی. چاہے جتنے لیڈر تھے ہمارے، جتنے لیڈر سب کے سب لبیک یا فلسطین، کسی نے کہا لبیک یا کشمیر، کسی نے کہا لبیک یا قسطنطنیہ. یہ سارا فوکس ان کا تھا ہمارے مسلم لیڈروں کا کہ مسلمانوں کے گریوینسز کو ایڈریس کریں، ایک وکٹمائزڈ کمیونٹی کے گریوینسز کو ایڈریس کریں. یہ بات سوچنے لگا. اچھا، اس میں ناکامی ہوئی مسلمانوں کو، کچھ بھی نہیں ملا ان کو سوائے اس کے کہ نقصان میں اضافہ ہوا. اس پر سوچتے ہوئے میرے سمجھ میں آیا کہ یہ تو بالکل سنت رسول کے خلاف تھا. یعنی دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے وکٹمائزڈ کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر پلاننگ کرنا اور ایک ہے گلوبل اپرچونیٹیز کو لے کر پلاننگ کرنا. دو الگ آپشن بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپشن کیا تھا؟ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں کے لوگوں نے مخالفت کی اور مکے سے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. تو اس زمانے کے جو مسلم تھے وہ وکٹمائز کمیونٹی بن گئے. انہیں وطن کو چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑنا پڑا، انہیں کعبہ کو چھوڑا. تو اس زمانے میں آگے دیکھیے ہجرت کے وقت تو جو اس وقت جو مسلم تھے، مسلم کمیونٹی، وہ ایک وکٹمائز کمیونٹی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کہ وکٹمائز کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر تحریک چلائیں کہ ہمیں ہمارا ملک واپس کرو، ہماری پراپرٹی واپس کرو، کعبہ پر قبضہ ختم کرو، ہمارے جو لوگ مارے گئے ان کو کمپنسیشن دو. یہ تھا وکٹمائز کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر پلاننگ کرنا. رسول اللہ نے کو اگنور کیا اس کو. آپ نے کیا کتابوں میں آپ پڑھیے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کر لی ایک بالکل یونیٹرل شرطوں پر. جو انہوں نے شرط لگائی ان سب کو لے کر کے کہ جنگ ختم ہو جائے، پیسفل حالات میں کام کرنے کا موقع ملے. اس کے بعد کیا آپ نے؟ اس کے بعد آتا ہے کتابوں میں کہ عام الوفود شروع ہوا. عام الوفود، آپ نے عرب کے تمام جو قبیلے ادھر ادھر تھے پورے پینسولا نے پھیلے ہوئے تھے، ان سب کو وفود بھیجے، دعوتی وفود. یعنی حدیبیہ کے بعد جو ایکٹیویٹی شروع ہوئی وہ اپنے لاسز کو ریگیل کرنے کی نہیں تھی، اپنی گریوینسز کو رجسٹر کرنے کی نہیں تھی، اپنے خلاف ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ نے پورے عربیہ میں وفود بھیج کے دعوتی وفود اسلام کو پھیلانے کی پلاننگ کی. اسی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ عرب کے باہر جو ملک تھے حکومتیں قائم تھی، جسے ایران اور رومی سلطنت، یمن، مصر وغیرہ، سب کو وفود بھیجے آپ اسلام کا پیسفل پیغام. تو کس پر رسول اللہ کی جو یہ تھا کہ جو اپنے جو محدود دائرہ تھا اس کے باہر جو اپرچونیٹیز ہے اس کو اویل کرنا، یہ تھا مطلب اس کا. تو رسول اللہ کی ایک سنت کی یہ بھی ہے کہ وکٹمائز کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر پلاننگ مت کرو، اس کے باہر جو اپرچونیٹیز ہے اس کو لے کر پلاننگ کرو. لیکن مسلمانوں نے کیا کہ اس دور کے جتنے بھی ون ٹو آل سارے مسلم لیڈر جو بارش تھے یا بیرش تھے، بس وکٹمائز کمیونٹی کے جذبات کو فیڈ کرنا، وکٹمائز کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر کے پروٹیسٹ کرنا، وکٹمائز کمیونٹی کی جو سائیکی بنی تھی اس کو لے کر طریقے چلانا، یہ ہے. اور جو وکٹمائز کمیونٹی یعنی مسلمان کے باہر جو ریئلٹیز تھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کا کوئی ایک بھی ریفرنس نہیں پائیں گے آپ اس پورے مدت کے اندر. پورے 100 سال میں آپ کسی لیڈر کے ہاں یہ ریفرنس نہیں پائیں گے آپ کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے ایک نئی اپرچونیٹی کھولی ہے کہ اب جنگ ہی ختم ہو گئی.
سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے ڈیٹرنٹ وار بن گئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنی بڑی دیکھیے انسانی فطرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بڑا واقعہ ہو جائے تو اس قسم کا واقعہ ہونا بند ہو جاتا ہے. ایک وکیل صاحب نے مجھ سے ایک بار تو بتایا تھا, جو کہ وہ اس کے سینئر وکیل تھے, وہ ان کا کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ جس فیملی میں ایک بار کوئی مرڈر ہو جائے اس فیملی میں اس کا کوئی مرڈر کا نام لے لیتا. اسی دلی کے وکیل تھے, وہ کہا کہ میں مرڈر کے کیسز کو لیتا ہوں اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ایک بار اگر کسی فیملی میں مرڈر کیس ہو گیا تو وہ لوگ اتنا دور ہو جاتے ہیں مرڈر سے کہ اس کو نام لیتے, ان کو سوائے پیس کو کچھ نہیں چاہیے. تو وہی واقعہ بڑے پایا پر ساری دنیا کو ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار اتنا بڑا واقعہ تھا, اتنا بڑا دھماکہ خیز واقعہ تھا, وہ ڈیٹرنٹ بن گیا. ڈیٹرنٹ یعنی جنگ روک واقعہ بن گیا. وہ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی, اقوام متحدہ بنی, دنیا میں بے شمار پیس کے نام پر انجمنیں بنی, کتابیں لکھی گئی, مگزین چھپے, اور لوگوں نے پیس کے نام پر دنیا بھر میں پیس کانفرنس. صرف ایکسیپشن تھا مسلمانوں کا کہ یہاں کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیا کیا, اس وقت مسلمان ایک وکٹمائز کمیونٹی تھے, یعنی ترکی خلافت ختم ہو گئی تھی, مغل سلطنت ختم ہو گئی تھی, تو مسلم اپنے کو وکٹمائز کمیونٹی سمجھتے تھے اپنے احساس کے مطابق. وہ میں نہیں مانتا کہ وکٹمائز کمیونٹی کوئی دنیا میں ہوتی ہے, لیکن مسلمان سمجھتے تھے کہ ہم وکٹمائز کمیونٹی ہیں, ان کی گریویسز ہیں. یہ سائیکی تھی جو مسلمانوں کی, اسی سائیکی کو لے کر کے لوگ کھڑے ہو گئے ڈیوٹی کرنے کے لیے. اسی سائیکی کو یعنی جو حکومت چلی گئی اس کو ریگین کرنا, بس. سارے خلاصہ جو ہے اس مدت کی تاریخوں کا کہ جو گلوری چلی گئی تھی اس گلوری کو پولیٹیکل گلوری کو ریگین کرنا. تو اس راز کو سیکولر قوموں نے سمجھا, مسلمان لیڈروں نے تو نہیں سمجھا. میرے علم کے مطابق کوئی ایک مسلمان نہیں تھا مسلم لیڈر جو اس بات کو سمجھا ہو کہ چھوڑو گریوینسز کو. دنیا میں نئے امکانات کھلے ہیں, نئی اپرچونیٹیز کھلی ہیں گلوبل لیول پر, اس کو اویل کرو, چھوڑو گریوینسز کو. یہ کوئی مسلمان لیڈر نہ کر سکا. میرے علم کے مطابق عرب سے لے کر عجم تک کوئی ایک بھی مسلم لیڈر نہیں ہے جسے یہ بات کہی ہو کہ چھوڑو گریوینسز کو, گلوبل اپرچونیٹیز کو اویل کرے. لیکن سیکولر لوگوں نے یہ کیا, جاپان نے, جرمنی نے, برٹن نے اور خود امریکہ نے یہی کیا کہ وکٹمائز کمیونٹی کی نفسیات کو ختم کیا. انہوں نے فوکس کیا نئے مواقع کو. بڑے بڑی کار کی کمپنیاں بنی, بڑے بڑے ہوائی جہاز کمپنیاں بنی, ٹیکنالوجی کو ترقی ہوئی. یہ سارا جو ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی تو ہوا ہے. جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے یعنی وہ زیادہ دنیا کا زیادہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ ہے, آج ہم جس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم بول رہے ہیں یہاں پر, یہ سب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈیولپ ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ ایک نئی اپرچونیٹی کھلی ہو, اس کو اویل کرو, چھوڑو جو کھویا گیا اس کو چھوڑو. جرمنی نے ایسٹ جرمنی کو بھلایا, جاپان نے اوکناوا کو بھلایا, برٹن نے تو پوری امپائر کو بھلا دیا, برٹن نے پوری امپائر کو بھلا دیا. اور مسلم لیڈر جو تھے وہ بھلا نہیں سکے, نہ فلسطین کو بھلا سکے, نہ کشمیر کو بھلا سکے, نہ ترکی کی خلافت کو بھلا سکے. تو ساری اپرچونیٹیز ان اویل پڑی رہی, بڑی اپرچونیٹیز ان اویل پڑی رہی. اور کھوئے ہوئے کا غم, کھوئے ہوئے کو ریگین کرنا, اسی میں سب لوگ مشغول رہے. سارا ادب جو ہمارے پیدا ہوا اس زمانے میں وہ سب کھوئے ہوئے کے غم کی داستان ہے. اب دیکھیے ایک اپرچونیٹی تو وہ تھی جو مٹیریل اپرچونیٹی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اپرچونیٹیز کھلی تھیں ان کا ایک پہلو تھا یہ کہ وہ انڈسٹریل اپرچونیٹیز تھیں, مٹیریل اپرچونیٹیز تھیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کھلی, وہ آئین اسلام کے موافق تھی. وہ یہ تھی کمیونیکیشن. اتنا زیادہ جو کمیونیکیشن زمانے میں وہ سب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا ہے.
اور تیسری ٹورزم بڑھا, تجارتی اسفار بڑھے, تعلیم کے نام پر لوگ یہاں جانے لگے, وہاں جانے لگے, اور ایک نیا سوال لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ ہم نے فرسٹ ورلڈ وار کی, ساری دنیا کے سامنے یہ سوال آ گیا کہ ہم نے فرسٹ ورلڈ وار کی, کچھ ملا نہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کی, کچھ ملا نہیں. پوری دنیا کے سامنے یہ سوال آ گیا کانسٹیٹیوشنلی یا انکانسٹیٹیوشنلی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے کچھ نہیں ملا, فرسٹ ورلڈ وار سے کچھ نہیں ملا, اب کیا؟ تو ہمیں تھرڈ آپشن ڈھونڈنا پڑے گا. یعنی فرسٹ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار نے دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشنلی انکانسٹیٹیوشنلی تھرڈ آپشن کی تلاشی بنا دیا ساری دنیا کو. ٹھیک ہے, یہ ایک اپرچونیٹی کھلی تھی, ایک سچویشن بنی تھی. سچویشن مسلمانوں کو موقع تھا کہ وہ اس وقت ماسٹر آف سچویشن بنے. اس تھرڈ آپشن بتائیں لوگوں کو. تھرڈ آپشن کیا تھا؟ وہی دعوت, پیسفل پلاننگ, پیراڈائز کا کانسیپٹ, یہ تھا تھرڈ آپشن. کیونکہ میرے علم کے مطابق کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں دنیا کو اس تھرڈ آپشن کو بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہو. سب اسی میں گھوم پھر کر کے اپنی کمیونٹی کے گریوینسز کو لے کر کے طریقے چلاتے رہے, بلا کچھ بھی نہیں. ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مکہ چھوٹا آپ سے, کعبہ چھوٹا آپ سے. ہجرت کے بعد بظاہر سب کچھ چھوٹ گیا تھا, لیکن آپ نے ری پلاننگ کی مدینہ پہنچ کر. وہ پلاننگ ساری کی ساری دعوت بیس تھی, دعوت کو لے کے کی تھی وہ. جب آپ کو یہ واقعہ میں یاد دلاؤں کہ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ جو ہجرت کر گئے تھے مکہ سے, مہاجرین, انہوں نے کہا کہ ہماری پراپرٹی ہم کو واپس کرائی جائے. ظاہر کہ پراپرٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے. جو مہاجر لوگ تھے وہ اپنی پراپرٹی کو مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو ان کی واپسی کا مطالبہ کیا انہوں نے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ نے فوراً حکم دیا کہ سب لوگ چلیں یہاں سے, مکہ چلو, مکہ چلو, مدینہ چلو واپس. یعنی اس پر کوئی بات بھی نہیں کی, فوراً حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلو. یہ آپ کو مشن یہ نہیں تھا کہ پراپرٹی کو واپس لیں, ملک کو واپس لیں, گلوری کو ریگین کریں, یہ تھا ہی نہیں آپ کو مشن. اور واپس جا کر آپ نے کیا کیا کہ دعوت کا مشن چلا دیا. یعنی ملک کے اندر دعوتیں خود بھیجا اپنے تمام قبائل میں, جہاں جا, کیونکہ اس وقت اسٹارٹر وے میں آبادیاں ہو کرتی تھی. یعنی عرب کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ قبائل آباد تھے, تو آپ نے تمام قبائل میں وفود بھیجے. وہ سال اتنا مشہور ہوا کہ اس کو کہتے ہیں عام الوفود. اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ عرب کے جو ایڈجسنٹ کنٹریز تھے اس کے سرداروں کے پاس, ان کے حکمرانوں کے پاس دعوت کا وفود بھیجے, دعوتی پیغام بھیجا, دعوتی خطوط. تو کتنی بڑی یہ پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس قدر اتنی وزڈم ہے کہ وکٹمائز کمیونٹی کے گریوینسز کو چھوڑو, عالمی سطح پر, دنیا کی سطح پر جو اپرچونیٹی کھولی ان کا اویل کرو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہسٹری بدل گئی, اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا. اب دوبارہ وہی وقت آ گیا ہے. دلی میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے تمام لیڈر اکٹھا ہوئے تھے. وہ سب انگلش نوئنگ لوگ تھے, سب سارا کارروائی انگلش میں ہوئی تھی. تو ان کی میں اس میں شریک ہوا تھا. ان کی تقریر خلاصہ یہ تھا کہ وی آر انڈر سیج. ان کے سب کے تقریر خلاصہ یہ تھا, وی آر انڈر سیج. ہم گھرے ہوئے ہیں, یعنی دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے جو ہمارا خراب کارپیسی کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو وی آر انڈر سیج. یہی پوری مسلمانوں کا حال ہے پوری دنیا میں, عرب سے لے کر نان عرب تک, کہ وی آر انڈر سیج. رسول اللہ نے جو کیا کہ ہم سیج سے باہر ہو گئے, ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتا. رسول اللہ نے کبھی یہ زبان نہیں بولی ہجرت کے بعد کہ وی آر انڈر سیج. تو اب تو زمانہ اتنا بدل گیا ہے, اتنی اپرچونیٹی کھل گئی کہ اب تو یعنی بلین ٹائم زیادہ اپرچونیٹیز ہیں آج کے زمانے میں. اس وقت تو بہت کم اپرچونیٹی تھی. مثلا آپ نے بھیجا تھا لوگوں کو وفود, تو اونٹ پر جاتے تھے, وہ کئی دن لگتے تھے وہاں پہنچنے میں. اور اس زمانے میں بہت ہی معمولی قسم کاغذ ہوتا تھا, اس پر کچھ لکھا جاتا تھا. اب تو اتنا زبردست ترقی ہو چکی ہیں کہ آپ ہوائی جہاز جا سکتے ہیں, چھپے ہوئے مٹیریل آپ پاس ہوتے ہیں,
کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا میسج ہو سکتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ وی آر ان سیج کی بولی اب حرام ہو چکی, حرام. وی آر وکٹمائز کمیونٹی کی بولی حرام ہو چکی. اب تو اپرچونٹی کا ایکسپلوژن ہوا, ایکسپلوژن. تو اس کو اویل کرو. اور سب سے بڑا آئٹم جو مسلمانوں کے پاس ہے, سب سے بڑا آئٹم کہ ساری دنیا آج کی تلاش کر رہی ہے تھرڈ آپشن. اس تلاش میں کوئی تھرڈ آپشن ہے؟ کیونکہ دیکھیے نہ جنگ سے کچھ ملا, اور اس کے بعد جو انڈسٹریل پلاننگ کی اس سے بھی کچھ نہیں ملا. یعنی عجیب غریب دنیا کا حال ہے اس وقت کہ جنگ کی تب بھی کچھ نہیں ملا, انڈسٹری پھیلائی تب بھی کچھ نہیں ملا, سیولائزیشن بنائی تب بھی کچھ نہیں ملا. ابھی بھی شاید دنیا جو ہے ایک سمجھتی کوئی چیز ہے جو کوئی مسنگ آئٹم ہے. یعنی جنگوں کے بعد, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے بعد, سیولائزیشن کے بعد پھر بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مس کر رہی ہے, کیونکہ ہمیں سچی خوشی نہیں, سچا پیس نہیں, تو کوئی چیز مس کر رہی ہے. وہ مسنگ آئٹم کیا ہے؟ شاید دنیا اس تلاش میں ہے کہ وہ مسنگ آئٹم کیا ہے. وہ مسنگ آئٹم قرآن ہے. ابھی دیکھیے, ابھی حال کی خبر مجھے ملی کہ اسرائیل میں, جس کو مسلمان سمجھتا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, ایک اسرائیلی یہودی, اس کو ہمارے ہاں جو قرآن چھپا ہے انگلش میں وہ ملا, اس کو اس نے پڑھا. پڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ یہی سچائی ہے, وہ اسلام قبول کر لیا. تو قرآن از اے مسنگ آئٹم. آج کی دنیا کے لیے اس کو تھرڈ آپشن کہیے, مسنگ آئٹم کہیے. وہ بتاتا ہے کہ پرابلم کا سرا کہاں ہے, انسان کو پیس کیسے ملے گا, انسان کو یعنی کریشن کا ایکسپلینیشن کیسے ملے گا, انسان اپنے فیوچر کے بارے میں کس طرح سے وہ پازیٹو ہو سکتا ہے. کیونکہ پیراڈائز کا کانسیپٹ آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں پازیٹو بناتا ہے. گاڈ کا کانسیپٹ آپ کو یونیورس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو جو چیزیں انسان چاہ رہا ہے اس سب کا حل کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں. تو وہ جو حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں وقت آئے گا جبکہ اللہ کا کلمہ سارے ہر گھر پہنچ جائے گا. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ زمین پر کوئی ایک گھر نہیں بچے گا, چھوٹا یا بڑا, جس میں اللہ کا کلمہ پہنچنا چاہیے. یعنی مطلب یہی کہ بک آف گاڈ قرآن نہ پہنچ جائے. یہ صرف پہنچنے کے بارے میں نہیں ہے, یہ صرف پہنچنے کے بارے میں نہیں کہ بس پوسٹ مین جو ہے جا کے وہاں ڈراپ کر دے گا قرآن کی ایک کاپی. اس بارے میں نہیں ہے. اس بارے میں یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کسی تھرڈ آپشن کی تلاش میں ہوگی, ساری دنیا کسی مسنگ آئٹم کی تلاش میں ہوگی. اس وقت وہ پائے گی قرآن. اسی پہ تو ہے وہ بات ہم تلاش کر رہے تھے. ہیئر از دا آنسر. صرف اگر ڈراپ کرنے کے معنی میں ہو کہ ایک پوسٹ مین آئے گا وہ ڈراپ کر دے گا قرآن کی کاپی, تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہوئی ہے. کوئی بڑی بات نہیں, روزانہ آدمی میل وصول کرتا ہے. بڑی بات جب ہے جبکہ ایک یونیورسل سچویشن کریٹ ہوئی ہے ساری دنیا میں, کانشیسلی یا انکانشیسلی, کہ ہم سب کچھ کر چکے. ہمیں جنگیں لڑی, ہم نے انڈسٹری کو ترقی دی, ہم نے سیولائزیشن بنائی, ہم نے یونیورسٹیاں بنائی, ہم نے اتنے سارے علوم پیدا کیے, پھر بھی اصل بات وہیں کہ وہیں ہے. تو ابھی کوئی چیز مس کر رہی ہے. وہ بیسک آئٹم کیا ہے؟ تو گھر گھر قرآن یا کلمۃ الاسلام داخل کرنے کے بعد یہ ہے کہ انسان کو مسنگ آئٹم دینا. وہ اس کو دیکھ کر کہہ سکے کہ ہیئر از دا مسنگ آئٹم. یہ مطلب ہے اس کا. تو اس وقت جو کرنے کا کام ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ کہ رسول اللہ کی طرف سنت کا لوٹیں. وہ بھلائے جو کچھ چھوڑا گیا, یعنی ہجرت کے وقت جو کچھ چھوڑا تھا, جو پراپرٹی چھوڑی تھی, جو جانوں کو نقصان ہوا تھا, اس کو بھلائے. اور جو اپرچونیٹیز کھلی ہے دنیا میں, نئی اپرچونیٹیز جو چھوڑا تھا اس سے بلین ٹائم اپرچونیٹی زیادہ ہے, اس کو لے کر پلاننگ کریں اور اس کو اویل کریں. یہ بھی سنت رسول ہے. اصل میں دیکھیے سنت رسول کا اتنا محدود تصور بنا دیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, ناخن کاٹنا سنت ہے, اور خضاب لگانا سنت ہے. اسی کو سنت سمجھتے ہیں. یعنی کتنا چھوٹا تصور بنا رکھا ہے سنت کا.
سنت یہ ہے کہ کیسے پلاننگ کی جائے. سب سے بڑی سنت جب ہماری حیثیت ایک وکٹمائز کمیونٹی ہو چکی ہو, اس وقت ریوائول کے لیے کیا کریں. جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ بظاہر ایک محروم کمیونٹی تھے, سب کچھ چھوٹ گیا تھا ان سے. تو سوال ایسے کہ اب ہم یہاں سے ایک نئی بگننگ ہماری کیا ہو, اب ہماری نئی بگننگ کیا ہو. تو رسول اللہ نے چھوڑے ہوئے چیزوں کو لے کے اپنی پلان نہیں کی کہ ہم نے یہ چھوڑا وہ چھوڑا وہ چھوڑا, یہ سب دو ہم کو نہیں. اپرچونیٹی تلاش کی آپ نے, نئی اپرچونیٹی, اس کو اویل کیا. تو اس وقت مسلمانوں کو حکومت کا غم, خلافت کا غم اور حکومتوں پولیٹیکل گلوری کا غم, ان سب چیزوں کو دریا میں ڈالے, دریا میں. اور جو نئی اپرچونیٹیز کھلی ہیں نئے دور کے نتیجے میں, اس کو جانے, اس کو لے کر پھر سے پلاننگ کرے. یہ کرنا ہے. اور سب سے بڑا ہمارے لیے جو اسکوپ ہے وہ ہے دعوت. ہر دوسرا اسکوپ بہت ہی کم ہے. دعوت کا اسکوپ اتنا بڑا ہے کہ وہ تو انسان کی مسنگ آئٹم ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اس کا اپنا مسنگ آئٹم مل جائے جو چیخ پڑے گا کہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ری تھنک کریں, ری اسسمنٹ کریں, ریوائز کریں اور پھر ری پلاننگ کریں. وہ ری پلاننگ بلا شبہ دعوت کے بنیاد پر ہوگی, قرآن کے بنیاد پر ہوگی, قرآن کے پیسفل پیغام کی بنیاد پر ہوگی. کیونکہ آج دنیا کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے, پیس کی ضرورت ہے, پیس کی. آج کی دنیا میں کسی کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے. عربوں میں ایک شاعر تھے, انہوں نے ایک شعر کہا تھا, اس کا سارے عرب میں اس کا چرچا ہوا تھا. ہاتھ سرات دین سان تنفینا جددی ہتین اور سب ہتینا, کہ صلاح الدین کو واپس لاؤ, صلاح الدین کی تلوار کو واپس لاؤ, ہتین کا مارکا گرم کرو. ہتین سے بلین ٹائم بڑا مارکا گرم ہو چکا فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں. کیسی عجیب لوگ ہیں. ہتین جیسی جنگ بلین ٹائم بڑے پیمانے پر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو چکی, بلا کچھ نہیں انسان کو. تو کیا کریں گے آپ, اس کو دوبارہ زندہ کریں آپ صلاح الدین کو, تو کیا کرنا انجام دیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں. اب جو ہے نئی تھنکنگ آنی چاہیے, تب کوئی بڑا کام ہوگا. اب ہمیں صلاح الدین کی ضرورت نہیں ہے, نئی تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہمیں نئے دور کے اپرچونیٹیز کو ڈسکور کرنا ہے. ہمیں صلاح الدین کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کے ایک مشہور عالم گئے دمشق, وہاں پر قبر تھی صلاح الدین کی, تو وہاں تقریر کی, بڑے جوشیلی تقریر کہ ہم کو صلاح الدین کی تلوار چاہیے. میں حیران ہوں کہ آخر صلاح الدین کی تلوار سے کیا کرنا انجام دے گا. صلاح الدین تلوار تو آپ استعمال کر چکے. فلسطین کی لڑائی اور دوسرے مقامات کی لڑائی صلاح الدین کی تلوار سے زیادہ بڑے پیمانے پر لڑ چکے آپ, اور نتیجہ کچھ نہیں ہوا. تو سارا جو مسلمانوں کا مستقبل اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماڈرن ایج کو جانتے ہی نہیں. میں کم از کم اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے تو مجھے ساری دنیا میں ایک مسلمان نہیں معلوم ہے جو ماڈرن ایج کو جانتا ہو. اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں ایسے لوگ جاننے والے تو اس کی کتاب میرے پاس بھیجیے. ایسا کوئی مسلم جو ماڈرن ایج کو جانتا ہو تو ظاہر اس نے کتاب لکھی ہوگی, وہ کتاب میرے پاس بھیجیے. بظاہر بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھیجا وہ کتاب, تو وہی چیز غائب ہے جو اصل ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ بظاہر یعنی سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے, تو سب سے پہلا کام یہ آپ نے کیا کہ نئے امکانات کو ڈسکور کرنا. آپ دیکھیے کہ مدینہ پہنچ کر کے آپ نے کوئی بھی نہ پروٹیسٹ ہے نہ کوئی کمپلینٹ ہے, ہم پر ظلم ہوا, یہ سب باتیں نہیں کی آپ نے. آپ کوئی ایک بھی حدیث نہیں بتا سکتے ہجرت کے بعد کی کہ ہجرت کے بعد آپ نے ظلم کی داستان بتائی ہو, پروٹیسٹ کیا ہو, کمپلینٹ رجسٹر کیا ہو اپنا, یہ سب نہیں. آپ نے
نئے حالات کو ڈسکور کیا، نئی اپرچونیٹیز کو ڈسکور کیا، اور اس کے مطابق آپ نے پلاننگ کی اپنی. تو اب وقت آ گیا کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں. ہم کو بھلانا ہے خلافت کو، بھلانا ہے سلطنت کو، ہم کو بھلانا ہے پولیٹیکل گلوری کو، ہم کو نئے حالات کو جاننا ہے. یہ بھی بھلا دینا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے. کوئی دشمن نہیں، کوئی بھی دشمن نہیں. یہ تھیوری بھی غلط ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے. اور پھر ری پلاننگ کرنا چاہیے ہم کو دعوت کی بنیاد پر. تو جب یہ اخبار میں نے پڑھا جس میں جاپان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وی مسٹ نیور ریپیٹ دی ہارر آف وار اگین، تو میں سمجھا کہ آج کا انسان چیخ کر کہہ رہا ہے کہ چھوڑو جنگ کو، پکڑو پیس کو. جو کچھ تم چاہتے ہو جنگ کے راستے سے وہ تم کو ملے گی پیس کے راستے سے. تو یہی آج میرے پاس یہی آپ کے لیے میسج ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھیں اور اللہ کے صراط مستقیم کو دوبارہ دریافت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.